آپ دیکھ رہے ہیں ABN مہاراشٹر، میں ہوں آپ کے ساتھ منیر عارف خان۔ ناظرین، مرکزی حکومت کی جانب سے جس وقت سے وقف قانون 2025 نافذ کیا گیا ہے، تبھی سے لے کر آج تک پورے ملک میں ایک طرح کا بوال مچا ہوا ہے۔ اس ملک کی تمامی سیاسی، سماجی، ملی اور دینی تنظیموں کے ساتھ ساتھ 20 کروڑ سے زائد مسلمان اس مرکز کے اس قانون کے خلاف سڑکوں پر اتر چکے ہیں۔ لگاتار اس ملک میں کئی بڑی ریاستوں سے ناظرین احتجاج کی خبریں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ لگاتار سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں روزانہ کا معمول بن چکا ہے کہ لوگ سڑکوں پر اتر کر مرکزی حکومت سے اب یہ سیدھے اب یہ مطالبہ شروع کر چکے ہیں کہ اس وقف میں یعنی وقف قانون 2025 میں اب کسی بھی طرح کی ترمیم نہیں، بلکہ یہ قانون پوری طرح سے رد کیا جانا چاہیے۔ اسی مطالبے کو لے کر ناظرین گزشتہ کئی دنوں سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ایک تحریک شروع کیے ہوئے ہے۔ پورے ملک میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت پر تمامی دینی، ملی، سیاسی، سماجی تنظیمیں پرسنل لا بورڈ کے پرچم تلے متحد ہو کر اس معاملے کو پوری طرح سے جمہوری اور دستوری طریقے سے لڑنے کے لیے راستوں پر اتر چکی ہے۔ پہلے بہار، اس کے بعد حیدرآباد، اس کے بعد ناظرین دہلی میں گزشتہ دنی تال کٹورا اسٹیڈیم میں ایک تاریخی احتجاجی پروگرام ہوا، جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ساتھ اس ملک کی نامور دینی، ملی اور سیاسی شخصیات نے مرکزی حکومت کو سیدھے طور پر یہ چیتاونی دے دی ہے کہ وہ اب شریعت کی حفاظت کے لیے، وقف کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ مطالبہ بار بار مرکزی حکومت سے یہی کیا جا رہا ہے کہ وہ جلد سے جلد اس قانون کو واپس لینے کا اعلان کر دے۔ ناظرین، اسی معاملے کو لے کر تاریخی شہر اورنگ آباد میں بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر آنے والی 28 اپریل کو تاریخی عام خاص میدان میں ایک تاریخی احتجاجی پروگرام منعقد ہونے کا اعلان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے کیا جا چکا ہے۔ اورنگ آباد میں امیر شریعت مراٹھواڑہ مولانا معیز الدین صاحب قاسمی کی صدارت میں گزشتہ 4-5 دنوں سے لگاتار اس احتجاجی اور تاریخی احتجاجی پروگرام کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، روزانہ میٹنگوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ عوام سے پرزور اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس بات کا ثبوت دے کہ مسلمان اس ملک میں اب بھی زندہ ہے۔ ناظرین، اسی طرح گزشتہ دن دہلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم میں جو پروگرام منعقد ہوا، اس کے بعد سے تمامی قائدین کی جانب سے یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ آنے والی 28 اپریل کو تاریخی شہر اورنگ آباد میں لاکھوں افراد کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ہر مسلمان کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کو لے کر لگاتار لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ ناظرین، اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے امیر شریعت مراٹھواڑہ کی سربراہی میں گزشتہ دن بھی ایک ہنگامی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں خاص بات یہ رہی کہ اورنگ آباد شہر اور ضلع کی تمامی سیاسی، سماجی، دینی، ملی تنظیموں نے متحدہ طور پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بینر تلے متحد ہو کر اس تاریخی پروگرام کو کامیاب کرنے کا عہد کیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس تاریخی شہر اورنگ آباد میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسی تاریخی روایت لکھنے جا رہی ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی سربراہی میں وقف قانون 2025 کے خلاف یہاں کا تاریخی احتجاجی پروگرام نئی تاریخ مرتب ضرور کرے گا۔ ناظرین، تمامی سیاسی، سماجی، ملی ذمہ داران نے اورنگ آباد شہر اور ضلع کے ساتھ ساتھ مراٹھواڑہ بھر کے مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ آنے والی 28 اپریل کو تمام راستے اورنگ آباد کے تاریخی عام خاص میدان پر جا کر ہی ختم ہوں گے۔ یہاں پر لاکھوں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ وہیں اس پروگرام میں ملک کی بڑی شخصیات مدعو کی جا رہی ہے، جن میں خاص کر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، عبدالرحیم مجددی صاحب، مولانا عمران محفوظ رحمانی صاحب، اسی طرح سے رکن پارلیمنٹ اور مجلس اتحاد المسلمین کے سپریمو اسد اویسی صاحب۔ اس طرح کی خبریں بھی مل رہی ہے کہ عمران پرتاپ گڑھی، توقیر رضا خان اور دیگر کئی بڑے نامور شخصیات کو دعوت نامہ ارسال کیا جا رہا ہے۔ ان کی رضامندی کے بعد ان کے ناموں کا بھی بدستور اعلان کیا جائے گا۔ ناظرین، آنے والی 28 اپریل کو شہر کے ساتھ ساتھ اورنگ آباد ضلع کے ساتھ ساتھ پورے مراٹھواڑہ سے لاکھوں افراد کو اس طرح کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں شرکت فرما کر تاریخی شہر اورنگ آباد کے تاریخی عام خاص میدان پر ایک نئی تاریخ رقم کرے، کیونکہ یہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے، یہ وقف کی زمینوں کا معاملہ ہے، مساجدوں کا، مدارس کا، خانقاہوں کا، درگاہوں کا اور قبرستانوں کے ساتھ ساتھ عیدگاہوں کی حفاظت کی خاطر، اسی طرح بیوہ، غریب، یتیم، مسکینوں اور محتاجوں کو ان کا حق دلانے کے لیے، ان کی زمین انہیں فراہم کرنے کے لیے یہ لڑائی جمہوری اور دستوری طریقے سے اس وقت پورے ملک میں جاری ہے۔ ناظرین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جمہوریت میں سر نہیں بلکہ سر گنے جاتے ہیں، لہٰذا
आने वाली 28 अप्रैल को इस बात का सबूत देना है कि मुसलमान अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए, अपनी मस्जिदों, दरगाहों और ईदगाह और कब्रस्तानों की हिफाजत के लिए जमहूरी तरीके से अब लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं, रास्तों पर उतर चुके हैं। लिहाजा आप तमाम से ये दरख्वास्त है, खासकर नौजवानों से ये मुअद्दिबाना, दर्दमंदाना और मुखलिसाना अपील की गई है कि वो लगातार इस प्रोग्राम को लेकर दावत चलाते रहे। औरंगाबाद शहर और ज़िला के साथ साथ पूरे मराठवाड़ा से लाखों अफराद इस तारीखी एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत करना ज़रूरी है, ताकि हुकूमत ये जान ले कि मुसलमान किसी भी सूरत में अपनी शरीयत से और अपनी मजहबी आज़ादी से किसी भी किस्म का समझौता करने के मूड में अब नहीं है। नाज़रीन, आने वाली 28 अप्रैल को तारीखी शहर औरंगाबाद से मुसलमाना ने औरंगाबाद की जानिब से नई तारीख ज़रूर रकम होगी और हुकूमत इस बात पर ज़रूर मजबूर होगी कि वक्फ कानून 2025 को, जो कि मुसलमानों के खिलाफ है, हालांकि हुकूमत की जानिब से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि ये 20 करोड़ मुसलमानों के फ़ायदे के लिए है, उनके हक़ में है, लेकिन वहीं तमामी दीनी मिली तंजीमों के साथ साथ नाजरीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी पहले ये कह चुका है कि जब 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ये वक्फ कानून 2025 मुसलमानों के हक़ में नहीं है, तो फिर अगर हुकूमत वाकई मुसलमानों के हक़ में है तो फिर इसे मुसलमानों के फ़ायदे को देखते हुए और मुसलमानों की यानी करोड़ों मुसलमानों की मांग को देखते हुए इस कानून को फौरी तौर पर रद्द कर देना चाहिए। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।